الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تمام قسم تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے تمام انبیاء اور رسول کے لیے. آج کی تفسیر کے لیے جو آیات منتخب ہوئی ہیں ان میں سے یہ پہلی دو آیات ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات میں کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں. اس سے پہلے بھی بات گزری ہے کہ جب بھی کہیں قرآن میں اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا تین مقصد ہوتا ہے. ایک تو متوجہ کرنا، دوسرا مقصد یہ بتلانا کہ جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تیسرا مقصد یہ بتلانا کہ جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس میں کوتاہی کرنا تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب آپ یہ سنیے کہ اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے فارعیھا سمعک، تو اپنے کان لگا لیجئے، اپنے آپ کو ادھر متوجہ کر لیجئے، کیونکہ یا تو کوئی خیر کی بات اللہ رب العالمین کہنے جا رہا ہے یا کسی شر سے وہ روکنے جا رہا ہے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم کو مخاطب کیا ہے. گویا اللہ رب العالمین ہمیں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہے اور کسی اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان، یقیناً شراب، جوا، تھام، قسمت کے تیر، یہ سب شیطانی کام اور ناپاک کام ہے. رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس لیے ان کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ جن باتوں کا یہاں تذکرہ ہے وہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اصل کامیابی ہے. لیکن قرآن میں جہاں کامیابی کی بات کہی گئی ہے اور اس کامیابی کو آخرت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہاں کہا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ نہیں بتلایا جائے کہ کہاں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں یا آخرت میں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا. جہاں عام بات کہی گئی ہے وہاں دونوں جگہ کی کامیابی مراد ہے. یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کام جو بیان کیا گیا ہے، ان کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے رکنا تمہاری دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب کاموں سے بچو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ آدمی کو دل کا سکون و اطمینان حاصل ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے. میں اس پر اکثر متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے یا جس مقصد کے لیے ہم لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اگر اس مقصد کو آگے آپ بڑھاتے چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں؟ ڈگریاں مل جائیں. ڈگریاں کیوں چاہتے ہیں آپ؟ تاکہ سروس مل جائے. سروس کیوں چاہتے ہیں آپ؟ روپیہ پیسہ آپ کو مل جائے. روپیہ پیسہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی بڑھاتے چلے جائیے، جہاں تک بڑھاتے چلے جائیں گے آخری منزل آپ کی یہ ہوگی کہ آپ ان سب کاموں کے ذریعہ دل کا اطمینان اور سکون چاہتے ہیں. یہ آخری منزل ہے. اسی لیے جب یہ آخری منزل ہماری نظر میں رہے گی تو ہم اپنے منزل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس منزل تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے کہ نہیں ہے.
اگر منزل ہی نہیں معلوم ہے انسان کو تو اسے چلتا جا رہا ہے کتنا دور تک چلنا پڑے اسے چلتا رہے گا. لیکن جب آدمی کو منزل معلوم ہو تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کہیں اس منزل تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ تو نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ اس کو مل رہا ہے تو وہ لمبے راستے سے نہیں جائے گا, دشوار راستوں سے نہیں جائے گا, پریشانیاں نہیں جھیلے گا. اب جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام قسم کے دوڑ دھوپ کا اصلی مقصد کیا ہے, دل کا عافیت اور سکون, اب اس کے لیے آپ راستے ڈھونڈیے. قرآن نے اس کا راستہ تو نہیں بیان کیا, دنیا میں اس کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں. آپ جب راستے ڈھونڈنا شروع کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا بہت شارٹ کٹ راستہ اللہ رب العالمین نے, بہت شارٹ کٹ. ہم نے جانے کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں تاکہ دل کا سکون مل جائے. ایک دم شارٹ کٹ راستہ کیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ جانے کہاں کہاں ہم پھر رہے ہیں. یہ دلوں کا اطمینان, دلوں کی غذا, روح کی غذا اللہ کے ذکر میں رکھی گئی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کی یاد سے غافل ہیں, ان کے پاس دنیا کی آشائش کے تمام سامان موجود ہیں مگر بے اطمینانی ہے, بے سکونی ہے, عافیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے آج جو یورپ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. انہوں نے دنیا کی ہر آسائش, ہر سکون کی چیز, ہر آرام حاصل کر لیا, اور سب حاصل کر لینے کے بعد میں اندر سے بے چینی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں دنیا سے, سب مل جانے کے بعد بھی بے اطمینانی ہے, بے سکونی ہے, بے چینی ہے. لیکن جب ان کو اسی بے چینی کے عالم میں, اسی چین اور سکون کی تلاش میں اسلام ہاتھ لگ جاتا ہے, اسلام کی کوئی چیز, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم, اسلام کا کوئی کام اس کے ہاتھ لگتا ہے اور اس کو جیسے ہی اپناتا ہے آدمی, جیسے ہی اختیار کرتا ہے, اس کے دل کو ایک سکون کی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. بس وہ سمجھ لیتا ہے کہ دلوں کا سکون یہی ہے. ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ یہی ہے. زندگی تو ہم نے جانے کہاں برباد کر دی, اور اسی لیے اسلام یورپ میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے. بہرحال فاجتنبوه لعلکم تفلحون, جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے ان کاموں سے بچو تاکہ تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ, تمہیں دنیا کا سکون اور اطمینان مل جائے, اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ, تمہیں جنت حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس کے لیے کن کاموں سے روکا گیا ہے؟ پہلی چیز انما الخمر, پہلی چیز خمر سے بچو. خمر کا اردو ترجمہ ہوتا ہے شراب, لیکن شراب خود عربی لفظ ہے. شراب کا معنی ہوتا ہے ڈرنک, ہر پینے والی چیز کو عربی میں شراب کہتے ہیں. اردو میں نشے والی چیز کو شراب کہتے ہیں, جو اسی لیے خمر کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے. لیکن اصل میں خمر کا معنی صرف شراب نہیں ہے. خمر کہتے ہیں کل ما خار العقل بلذۃ ونشوۃ, ہر ایسی چیز جسے استعمال کرنے کی وجہ سے بظاہر ایک لذت کی کیفیت محسوس ہو, ایک سرور کی کیفیت محسوس ہو, اور اس لذت اور سرور کے ساتھ وہ چیز آپ کی عقل پر پردہ بھی ڈال دے. اب آپ اس طرح ہوش و حواس میں نہ رہ جائے جس طرح پہلے ہوش و حواس میں تھے. آپ کا جسم اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہے جس طرح سے پہلے تھا. آپ کا دماغ لڑکھانے لگے, آپ کی سوچ لڑکھانے لگے, آپ کی زبان لڑکھانے لگے, آپ کی باتیں لڑکھانے لگے, آپ کے قدم لڑکھانے لگے. ایسی تمام چیزیں خمر ہیں, چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو یا سونگھنے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو. مثلا سگریٹ, گٹکا, تمباکو یا پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا نام شراب ہو یا کچھ اور ہو, یا اسی طرح سے نشہ آور ٹیسٹ منزل جو کیے جاتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں خمر میں داخل ہیں, اور یہ سب حرام ہیں, چاہے زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو. کل ما خامر العقل, ہر وہ اس چیز جس کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جائے وہ سب شراب ہے, سب نشے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس طرح بھی اس کو استعمال کیا جائے, جس مقدار میں اس کو استعمال کیا جائے, چاہے جس نام سے اس کو استعمال کیا جائے, چاہے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے, اگر اس میں نشہ ہے تو وہ حرام ہے. چاہے وہ جو کیوں نہ ہو, گیہوں کیوں نہ ہو, انگور کیوں نہ ہو, کھجور کیوں نہ ہو,
اگر آپ اس کو بھگو دو اس میں نشہ پیدا ہو جائے وہ بھی حرام ہے. اور جس چیز سے نشہ پیدا ہو جائے, جس چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جائے, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار کو استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. اگر ایک گلاس کسی چیز کو پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اگر زیادہ مقدار میں کسی چیز کو کھانے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذرا سا حصہ ذرہ برابر بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہے. کسی چیز کو بہت زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذرا سا ایک کش لینا بھی حرام ہے. کسی چیز کو بہت زیادہ رگڑنے سے دانت پر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذرا سا بھی رگڑنا حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جائے اس کی کم مقدار میں حرام ہے. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں نشہ ہے کہ نہیں نشہ ہے؟ جو لوگ نشیلی چیزوں کے استعمال کے عادی ہیں انہیں تو کچھ نشہ نہیں ہوتا ہے. اور بعض دفعہ لوگ اس طرح کی بات کہتے بھی ہیں کہ بھائی سگریٹ سے ہمیں تو نشہ نہیں آ رہا ہے, یا گٹکا کھا رہے اس سے نشہ تو نہیں آ رہا ہے, تو نشے والی چیز کیسے ہوئی؟ اصل میں دو چیزیں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس میں نشہ ہے کہ نہیں نشہ ہے. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز, جو آدمی استعمال نہیں کر رہا ہے اس کو استعمال کرایا جائے. استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ جو استعمال کر رہا ہے وہ تو عادی ہو گیا ہے, اور عادی لوگ اگر زہر بھی استعمال کریں نہیں نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو سانپ کو اپنی زبان پہ رکھ کر کے کاٹتا ہے, سانپ کا زہر پیتے ہیں, چکنی کھاتے ہیں, ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر. اگر زہر کے بھی انسان عادی ہو جائے تو نقصان نہیں کرے گا. تو اصل کیا ہے, جو عادی نہیں ہے اس کو استعمال کرایا جائے. دوسری چیز, جو آدمی جس مقدار کا عادی ہے اسے اس مقدار سے زیادہ استعمال کروایا جائے. ایک آدمی مان لیجیے شراب کا عادی ہے, 1 گلاس شراب پیتا ہے, اسے 4 گلاس پلا کے دیکھا جائے, 6 گلاس پلا کے دیکھا جائے. اگر اسے نشہ آ رہا ہے اس کا مطلب وہ چیز نشے کی ہے. اصل کیا ہے, اس چیز کا نشہ آور ہونا. کسی کو نشہ آئے یا نہ آئے یہ اصل نہیں ہے, اس چیز کا نشہ آور ہونا اصل ہے. آج ہمارا معاشرہ دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے نشے کی لپیٹ میں ہے, اور معاشرے کی ایک بڑی تعداد, خاص طور سے نوجوانوں کا اگر ذکر کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ سگریٹ میں, بیڑی میں, گٹکے میں اور دوسری چیزوں میں, بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سیدھا شراب نوشی میں مبتلا ہے. شراب نوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی مسلسل شراب پیتا ہے اسے قیامت کے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا. پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا گیا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ. ایسے لوگوں کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. اسی لیے دنیا میں بھی اس کی حد رکھی گئی ہے, اگر کوئی آدمی شراب کرتے ہوئے پکڑا جائے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں. بہرحال ان نشے کی تمام تر چیزیں حرام ہیں. جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سگریٹ ہے اس سے کیا ہے, یہ گٹکا ہے اس سے کیا ہے, آپ جانتے ہیں اس میں نشے کی کتنی مقدار ہوتی ہے؟ ان تمام چیزوں میں ایک مادہ ہوتا ہے نکوٹین نام کا, اور نکوٹین کے سلسلے میں ایکسپرٹ نے لکھا ہے کہ اگر نکوٹین کا ایک قطرہ ایک کتے جیسے جانور کو چٹا دیا جائے, ایک قطرہ, تو وہ فوراً اسی جگہ مر جائے گا. سگریٹ اور تمباکو میں جو ایک مادہ ہوتا ہے نکوٹین نام کا, اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر کتے جیسے بڑے جانور کو ایک قطرہ اس کا چٹا دیا جائے جسٹ فوراً مر جائے گا, اتنا خطرناک ہے. اور آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر کینسر کے زیادہ تر واقعات اور زیادہ تر کیسز انہی نشاور چیزوں کو پیدا کرنے سے ہوتے ہیں. فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے بچو تاکہ دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی مل جائے, تمہارا جسم صحت مند رہے, تمہاری روح صحت مند رہے, تمہارا مال ضائع ہو برباد نہ ہو, اور آخرت میں اندر جو ہے کامیابی مل جائے. دوسری چیز ہے والمیسر, اور جوا. جوا کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں دو چیز رکھی جائے اور شرط رکھی جائے, مقابلے کے طور پر شرط رکھی جائے. اگر میں جیت گیا تو مجھے یہ انعام ملے گا, آپ جیت گئے تو میں آپ کو انعام دوں گا. دونوں طرف سے شرط رکھی جا رہی ہے. کوئی گیم ہے, کوئی بازی ہے ایسی جس میں 2 ٹیمیں یا 2 فرد یا 3 ٹیمیں, 2 پارٹیاں, اس طرح کے لوگ ہیں, اور یہ شرط رکھی گئی ہے جو جیتے گا اسے ہارنے والے لوگ اتنا انعام دیں گے. اگر آپ جیت گئے تو میں دوں گا, میں جیت گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ جوا ہے. اس کو حلال کرنے کی شکل یہ ہے
یہ اس وقت حلال ہے اگر مقابلہ اس طرح کا کوئی ہے، کوئی گیم ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی مسابقہ ہے، اگر اس میں یہ کنڈیشن دونوں طرف سے پائی جا رہی ہے، میں جیت گیا تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ جیت گئے تو مجھے دینا ہوگا، تو یہ حرام ہے، جوا ہے۔ لیکن اگر یک طرفہ شرط ہے، یک طرفہ شرط ہے، یعنی کہ ہم دونوں آدمی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ جیت گئے تو میں دوں گا، یک طرفہ ہے، میں ہار گیا تو آپ کو نہیں دینا پڑے گا، لیکن آپ جیت گئے تو میں اتنا انعام دوں گا آپ کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جوا نہیں ہے۔ یا دو لوگ کھیل رہے ہیں، ایک تیسرے نے کہا ہے کہ جو جیت جائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جسے مدارس میں ہوتا ہے، تقریروں کا، تحریروں کا اور کئی چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے، مدرسے والے لوگ انعام جیت سکتے ہیں، جو ٹیم جیت جائے گی، جو شخص جیت جائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، ان دونوں کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی مسابقہ ہے، کوئی کمپٹیشن ہے، وہ جوئے میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر کھیلنے والے 2 یا 3 لوگوں نے یا 2 یا 3 ٹیموں نے یا پارٹیوں نے یہ شرط کر رکھی ہے کہ میں جیت گیا تو آپ کو، آپ جیت گئے تو اس کو دینا ہوگا، تو یہ جوا۔ اسی طرح یہ جو لاٹری قسم کی چیزیں ہیں، یہ پرچی آپ اٹھائیے اور اس سے آپ کو اتنا انعام ملے گا، اگر اس میں یہ چیز نکل آئے گی تو آپ کو یہ چیز ملے گی، نہیں نکلی تو نہیں ملے گی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سب بھی جوئے میں داخل ہیں۔ جوئے سے آپ جانتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرفہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لالچ کے لیے آدمی تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر اور اس پہ آگے بڑھتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکمل سب جیتا ہوا بھی ہار جاتا ہے اور بھی برابر بھی ہار جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فریق، آپ کا مقابل کا آدمی اچانک زمین سے لے کر آسمان میں پہنچ جاتا ہے، کروڑپتی ہو گیا۔ اسی لیے میسر اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ میسر جو ہے اس کا مادہ ہے یا سین را، یسر، اور یسر کے بارے آسانی، یعنی جوئے میں انسان کو آسانی کے ساتھ یا تو بہت بڑی ہار ہو جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یا آسانی کے ساتھ بہت بڑی رقم بات ہو جاتی ہے، اس میں دوسرے فریق کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسلام اس طرح کی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، آپ اس کو خود جانتے ہیں، جو لوگ جوئے میں لگے ہوئے ہیں وہ کچھ دنوں تک آپ کو لگتا ہے کہ ترقی یافتہ ہیں، کب وہ آسمان سے زمین پہ آ جائیں گے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، ذلت کا سبب ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو نقصان دہ ہے۔ والانصاب، اور انصاب بھی حرام ہے۔ انصاب کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ انصاب سے مراد وہ پتھر یا وہ متعین جگہ جو لوگ غیر اللہ کے پاس رکھتے ہیں، چاہے وہ قبر کے پاس ہو یا بت کے پاس ہو، یا جو ہی کہیں کوئی پتھر نصب کر دیا جائے اس کی تعظیم و تقرب کے لیے، جیسا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کہیں پتھر نصب کر دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہاں جا کر کے اپنے معبودوں کے نام کچھ چڑھاوا چڑھانا یا کچھ ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ بزرگوں کے قبریں ہیں، کچھ وزارات ہیں، وہاں آپ دیکھیں کوئی پتھر ہے، کوئی میدان ہے، کوئی اونچی جگہ ہے جہاں جو لوگ جا کے کوئی چڑھا رہے ہیں، کوئی دودھ چڑھا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز چڑھا رہا ہے، کوئی جا کے جانور وہاں ذبح کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں نصب میں انصاب میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بھی بچو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ والازلام، اور قسمت معلوم کرنے والے تیروں سے بچو، اس کا بھی تذکرہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ عرب میں 2 قسم میں دستور تھا کہ وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور اس تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے کہ اچھا کام ہے، برا کام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بچو۔ قسمت معلوم کرنا کسی تیر یا کسی پرچی یا کسی چیز کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، صرف وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یا اس طرح سے پرچی کے ذریعہ، کنکر پتھر کے ذریعہ یا تیروں کے ذریعہ آپس میں کسی چیز کو تقسیم کرنے سے بچو، جس طرح سے اہل عرب تقسیم کیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا رجس من عمل شیطان، یہ سب ناپاک کام ہیں۔ ناپاک کام سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ایک معنوی قسم کی ناپاکی پائی جاتی ہے، ظاہری نہیں ہے، پوشیدہ قسم کی ناپاکی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی تیر کو چھو لے تو ناپاک ہو جائے گا، یا شراب کی بوتل چھو لے تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن یہ سب کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، اس کا جسم نہیں، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو میں رجس، یہ سب ناپاکی کے کام ہیں۔
من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اس لیے اس سے بچو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام جس سے انسان کے روح میلی ہو جائے، ہر وہ کام جس کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے، وہ سب بچنے کے کام ہیں، اور ان سے بچنا انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دے، شراب میں مبتلا کر کے اور جوئے میں مبتلا کر کے۔ یہ اس کا ٹارگٹ ہے، جو شیطانی کام ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور نفرت ڈال دی، اور یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو لوگ جوئے والے ہوتے ہیں، جو لوگ بتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ آپس کے اندر کی دوستیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور نفرت اور تعلقات کی خرابی اور دشمنی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ یہیں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کھیل بلکہ ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دے، وہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کوئی سروس ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کام ہے، کوئی کھیل ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے اور نماز سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جائز کھیل، ہر وہ جائز کام جو کسی فرض میں رکاوٹ بن جائے، ہر وہ جائز کام جو کسی فرض میں رکاوٹ بن جائے، وہ ناجائز ہے۔ ہر وہ جائز کام، اس اصول کو تو سمجھ لینا چاہیے، ہر وہ جائز کام جو کسی فرض میں رکاوٹ بن جائے، وہ حرام ہونا جائز ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا یہ سب کچھ بتانے کے بعد تم باز آ رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے سوال کیا، یہ جو ہم نے بتایا ہے، یہ سب سننے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے آپ سے سوال کیا ہے، جو خدا نخواستہ کسی نشیلی چیز میں، جوئے میں، بت پرستی میں، یہ سب چیزوں کو ملوث ہے، جسے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آپ بتاؤ کیا حال ہے، کیا سوچ رہے ہو، باز آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے جب صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس طرح کا سوال کر رہا ہے کہ باز آ رہے کہ نہیں آ رہے، کہنے لگے انتہینا ربنا، اے رب العالمین ہم باز آ گئے، اللہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم باز آ گئے، تو نے کہا ہم باز آ گئے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی، صحابہ کرام اس وقت پیتے تھے شراب، جائز تھا، حلال تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اور اعلان کیا گیا شراب کی حرمت کا، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح سے بہنے لگا۔ جن کے ہاتھوں میں شراب کے مٹکے تھے، شراب کے جام تھے، وہ اور تک نہ پہنچے، بہنے اڑیل دیا گیا۔ اور انتہینا ربنا، اللہ تمہیں حرام کیا، تم نے منع کرنے کی بات کہی، ہم رک گئے۔ اور یہی ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا اور فوراً ہم باز آ گئے۔ اسی طرح دیکھیے صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جو جذبہ تھا، اس سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک مسلمان چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 16-17 مہینے کے بعد میں تحویل قبلہ کی آیت نازل فرمائی، یعنی قبلے کو چینج کر دیا۔ اور قبلے کی چینجنگ کی آیت نازل ہوئی ہے نماز عصر کے وقت، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز جو آئی ہے وہ عصر کی نماز تھی۔ ظہر اور عصر کے بعد بیچ میں قبلے کو چینج کرنے والی آیت نازل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز عصر کی پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ کی طرف صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے کام کے لوگ نکل گئے۔ مدینے کے دوسرے محلوں میں اور بھی مسجدیں آباد تھیں، وہاں بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہیں ابھی یہ حکم معلوم نہیں تھا، وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر کی نماز جاری تھی، چل رہی تھی عصر کی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے لوگ اتفاقاً وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایسے باہر ہی سے نمازیوں کو پکار کے کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا۔ بس ایک آدمی نے پکار کے کہا، نماز کی حالت میں ہے، انتظار نہیں کیا گیا، ایک آدمی کہہ رہا ہے پتہ نہیں یقینی ہے کہ نہیں یقینی ہے، چل کے معلوم کریں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، اور نماز کے دوران ہی کیسے چینج کریں، بعد میں چینج کر لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔
ایک شخص نے اعلان کیا قبلہ چینج کر دیا گیا، اور آپ دیکھیے فوراً نماز کے دوران ہی وہ خانے کعبہ کی طرف مڑ گئے، فوراً ہی مڑ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں حج عمرے کو، ایک مسجد ہے مسجد قبلتین کے نام سے، قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ دو قبلوں والی مسجد کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسجد جس کے اندر ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف پڑھی گئی تھی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو مسجد نبوی بھی قبلتین ہے، اس کے اندر بھی دو قبلے کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ ایسی مسجد اس میں ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف پڑھی گئی تھی، آدھی بیت المقدس کی طرف، آدھی خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ نماز جاری تھی اور اسی طرح اعلان ہوتا ہے اور فوراً وہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہی ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ ساری باتیں، یہ دروس، یہ خطبے، یہ تقریریں، یہ سب کچھ اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی کیفیت پیدا ہو، سنیں اور فوراً آمنا وصدقنا، یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، آج ہی سے اس پر عمل ہوگا۔ اگر یہ مزاج ہے تو واقعی ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع ہے جو بہت اچھے طریقے سے روشن ہے، جتنا روشن ہونا چاہیے، جتنا مضبوط ہونا چاہیے مضبوط ہے۔ اور خدا کا خاصہ یہ کیفیت نہیں ہے تو یقیناً ہمارے ایمان کی شمع بس صرف ٹمٹما رہی ہے، صرف اس کے اندر زندگی ہے مگر اتنی روشنی نہیں ہے، اس کی اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم کو چینج کر سکے، ہم کو بدل سکے۔ حالانکہ ایمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ نہ صرف ہم کو بدلے بلکہ جو ہمارے قریب آ جائے اس کی بھی زندگی بدل جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی اللہ اس کے رسول کی کوئی بات سنیں فوراً اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک تیسری آیت جو آج کے لیے منتخب کی ہم نے، وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کو آپ برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ کیا وہ بہت نیک ہیں؟ کیا وہ متقی ہیں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہیں اس لیے ان کو نہ برا بھلا کہا جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس لائق ہیں کہ آپ برا بھلا ان کو کہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹیں، ان کی غلطیوں کو سامنے لائیں تو واقعی وہ غلطی پر ہیں، مگر ایسا پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ آپ تو برے کام کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مگر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے، وہ اس میں خوش ہے، اس پر مطمئن ہے، اس سے اس کا دل لگا ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو کوئی بات سنتا ہے اس کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، اور جو آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے آدمی غصہ ہوتا ہے اور غصے میں جواب دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ تو اس کی غلطی پر اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور وہ نادانی میں اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، یعنی ہر آدمی کے دل میں اس کا عمل خوبصورت اور اچھا دکھائی پڑتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کی طرف ان سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ رب العالمین کو بتلائے گا، آگاہ کرے گا ان سارے اعمال کے بارے میں جو کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حساب کتاب دے گا، ان کو بتلائے گا۔ اس آیت کریمہ کو ہم نے جس خاص مقصد کے لیے یہاں منتخب کیا ہے وہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر کسی جائز کام کو کرنے سے اسلام یا مسلمانوں کو کسی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جائز کام کو کرنے کی ضروری نہیں، اس فرق کو ذرا سمجھیے گا۔ جو کام فرض ہے اسے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مان لیجیے نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگ آپ کو غالب ہیں،
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، برا بھلا کہیں کچھ بھی کہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ضروری کام ہے. لیکن یہ کام جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے. آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. اگر جائز کام کو کرنے سے اللہ کی عزت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، قرآن کی عزت، دین کی عزت، یا مسلمانوں کو جان اور مال کا عزت کا نقصان ہو رہا ہو تو اس جائز کام کا کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا باریکی سے پھر سے سمجھ لیجیے. آپ ایک ضروری کام ہے، فرض ہے، اسے ہر حال میں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی وجہ سے کوئی آپ کو برا بھلا کہے، طنز کرے، گالی گلوچ دے، مذاق اڑائے، کچھ بھی کرے، وہ ضروری کام ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اس کے لیے کوئی فرصت نہیں. لیکن یہ ایک ضروری کام نہیں ہے، جائز کام ہے. آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، کر سکتے ہیں، جائز ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جائز کام ہے. اب اگر اس جائز کام کو کرنے سے اسلام اور مسلمان کی بدنامی ہو رہی ہو، یا اللہ اس کے رسول کو لوگ برا بھلا گالی گلوچ کہہ رہے ہوں، تو اس جائز کام کا کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُجَاهِدْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. اپنی نماز نہ تو آپ خوب تیز آواز میں پڑھیے اور نہ بالکل ہلکی آواز میں پڑھیے. اپنی نماز نہ بہت تیز آواز میں پڑھیے اور نہ ہلکی آواز میں پڑھیے. یہ وصول اگر آپ سمجھ لیں گے بہت سی چیزوں میں انشاءاللہ کام آنے والی چیز رہے گی. اپنی نماز بہت بلند آواز میں مت پڑھیے اور نہ بہت ہلکی آواز میں پڑھیے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں. یعنی اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مسلمانوں کو جب نماز پڑھاتے تھے تو بلند آواز سے نماز پڑھاتے تھے، اس غرض سے تاکہ مسلمانوں تک آواز اچھے انداز میں پہنچ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب بلند آواز سے کوئی نماز پڑھائے گا، قرات کرے گا، تو آواز سے نمازیت نہیں پہنچے گی. اگر آواز تیز ہے تو اس کے باہر بھی پہنچے گی، گھر کے باہر بھی پہنچے گی. مان لیجیے کہ ہم مسجد میں بلند آواز سے ہم قرات کریں تو باہر بھی آواز جائے گی. تو جب مکہ کے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتے تھے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آواز سنتے تھے، تو اللہ کو، رسول کو، قرآن کو اور اس دین کو برا بھلا کہتے تھے، گالی گلوچ دیتے تھے، طنز کرتے تھے. اللہ رب العالمین اس پس منظر میں فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اپنی آواز نماز میں بہت تیز مت رکھیے اور بہت ہلکی بھی مت رکھیے. بہت تیز مت رکھیے کیونکہ آپ کی آواز باہر جائے گی. اس آواز کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو، دین کو برا بھلا لوگ کہیں گے. تو آپ ایک جائز کام کی وجہ سے ایک ناجائز کام کا سبب نہیں ہے. آواز کو خوب بلند رکھنا کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نا. صرف آواز اتنی بلند رکھی جائے کہ مصلی سن لے. خوب تیز آواز میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اس جائز کام کی وجہ سے ایک ناجائز کام لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. فرمایا لا تجاہد بصلاتک، اس لیے اپنی آواز کو خوب بلند رکھیے. ولا تخافت، اور اتنی ہلکی بھی نہ رکھیے کہ آپ کے مصلی نہ سن سکیں، درمیانی آواز رکھیے. اب دیکھیں قرآن نماز میں قرآن پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ ہلکی آواز میں پڑھیے کیونکہ آپ کی بلند آواز کے ذریعہ لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ماحول ہے، بلا ضرورت خوب تیز لاؤڈ اسپیکر میں اذان کہنا، بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر میں تراویحاں ہو رہی ہیں، بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر میں باقاعدہ سہریوں کے لیے جگایا جا رہا ہے، بلا ضرورت جلسے جلوس اور تمام قسم کے خرافات لاؤڈ اسپیکر پر، روڈوں پر، محلوں میں، گھروں میں اس انداز میں کیے جاتے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ غیر مسلم کو بلکہ خود مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. صرف غیر مسلم کو نہیں، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتے ہیں. بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار لوگ ہیں، ہاسپٹل بھی وہاں ہیں، اسکول بھی وہاں ہیں، سب کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. وہ کہہ تو نہیں پاتے کچھ لیکن اندر سے ان کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہے. آپ کے جائز کام کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اور اب حالات کیا گئے ہیں کہ پریشانی لوگوں کی زبان تک آ گئی. لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اس کو پابندی کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ وصول نہیں سمجھا ہے کہ اگر ہمارے جائز کام سے کوئی ناجائز کام پیدا ہو رہا ہو
ہمارے جائز کام سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہوں تو اس جائز کام کو بھی اپنے دائرے میں کر لینا چاہیے، ناجائز کام کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، آپ غیر مسلمین کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو برا بھلا مت کہیے، نہ ان کو برا کہیے، نہ ان کے معبودوں کو، نہ ان کے کاموں کو برا بھلا مت کہیے۔ آپ ان کو سمجھائیے میٹھے انداز میں، اچھے انداز میں، خیر خواہی کے ساتھ آپ ان کے سامنے بات رکھیے، بات رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن برا بھلا کہا جائے، گالی گلوچ کیا جائے، طنز و تشنیع کیا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی اصلاح تو ہوگی نہیں، اصلاح تو ہونے سے رہی، نتیجہ اس کا یہ ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا اس کا؟ آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے۔ نتیجہ ہوگا کہ آپ کی یہ اصلاحی کوشش اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے گی، جبکہ یہ جائز تھا، یہ ضروری نہیں تھا۔ تو جائز کام اگر ناجائز کام کا ذریعہ بننے لگے، بدنامی کا، نقصان کا ذریعہ بننے لگے، تو وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ اس سے بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی ناجائز کام کا سبب بن رہا ہے، خود وہ ناجائز کام نہیں کر رہا ہے لیکن ناجائز کام کا سبب بن رہا ہے، تو وہ اس ناجائز کام کو کرنے والے کی طرح گنہگار ہے۔ وہ گناہ کر نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی گناہ کر رہا ہے، ناجائز کام کا وہ سبب بن گیا ہے، تو گویا وہ خود اس ناجائز کام کو کرنے والا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، یہ اکبر کبائر میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے؟ گویا دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، جس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت کہہ رہے ہیں نا، اس زمانے میں بھی والدین کا اتنا احترام تھا کہ انہوں نے تعجب کیا کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی گلوچ دے؟ آج ہمارے معاشرے کے لیے تعجب کی بات ہے ہی نہیں، ہو رہا ہے گالی گلوچ، مار پیٹ سب کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال صاحب اکرام نے تعجب سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، آدمی دوسرے کے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے، جواب میں وہ آپ کے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو آپ کے والدین کو گالی کیوں ملی؟ آپ کے اس کے والدین کو گالی دینے کی وجہ سے۔ اگر اس کے والدین کو آپ گالی نہ دیتے تو وہ آپ کے والدین کو گالی نہ دیتا، تو آپ کے والدین کو گالی آپ کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے گویا یہ گالی خود آپ نے دی ہے، گالی آپ نے دی نہیں ہے، اپنے والدین کی گالی کا سبب بن گئے ہیں، اس لیے خود آپ گالی دینے والے دیے۔ معلوم کیا ہوا؟ کسی ناجائز اور حرام کام کا کوئی آدمی سبب بن رہا ہے تو وہ خود اس ناجائز اور حرام کام کو کرنے والا ہوا۔ دوسری روایت بھی ایسے ہی ہے، اس میں ذرا سا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو لعنت کرے، باقی روایت سیم ہے، گالی دینے کی جگہ پر لعنت کا لفظ آیا ہوا ہے، دونوں کا مفہوم سیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی برے کام کا سبب بن رہا ہے تو گویا اس برائی کو انجام دینے والا ہوا۔ اچھا اس کے الٹا بھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کا سبب بن رہا ہے تو گویا وہ اس نیک کام کو کرنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں فرمایا گیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها۔ جو آدمی کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کر دے، کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، جائز کام ہے، رکا ہوا ہے کہیں اور آپ کے تعلقات وہاں ہیں، آپ کی سفارش کر دی، آپ کی وجہ سے وہ اچھا کام بن گیا، اس کا یقول لہ نصیب منها، اس اچھے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو گیا۔ آپ نے وہ اچھا کام کیا نہیں ہے، اس اچھے کام کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں، اس میں آپ نے تھوڑی تعاون فرما دیا، آپ کی سفارش سے وہ کام بن گیا، آپ کو اس میں حصہ ہے۔ اور اگر کسی برے کام میں آپ نے سفارش کی، تو شراب کی دکان کھولنا چاہتا تھا، نہیں کھل پا گئی تھی، آپ نے سفارش کر دی، کسی بھی برے کام میں آپ نے سفارش کر دی، برا کا کام ہو گیا، برا کام، یقول لہ کفل منها، اس برائی کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ خیر یا شر، اچھائی اور برائی دو قسم کے ہیں، اس کو چاہے آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کہہ لیجیے یا ایکٹیو اور پیسو کہہ لیجیے۔
بالکل سیدھا سیدھا آپ اس کو انجام دیں یا آپ کے واسطے سے وہ کام انجام پائیں. اچھائی ہے تو وہ اچھا ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، برائی ہے تو برا ہے، اس برائی میں بھی آپ کا حصہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں بات بیان کی گئی ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو برا بھلا مت کہیے، ورنہ وہ اللہ اس کے رسول اور دین کو برا بھلا کہیں گے. آج جو کچھ بھی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے غیر مسلمین کو، ان کے معبودوں کو، بجائے ان کے کہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے، ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان کی جوئی کرنا، بدطرز کرنا، گروج دینا، کیا کیا کہنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہو کہ پلٹ کر کے ہم پر اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. وہ اللہ کو، قرآن کو، رسول کو انہیں کسی کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، جس کو ہم بے حرمتی کہتے ہیں، جس سے ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. حالانکہ سبب ہم خود ہیں، ان سے پہلے ہم خود گنہگار ہیں کہ سبب ہم ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی جائز کام کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، تو جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. ایک آیت چھوٹی سی ہے، اسی کی ترجمے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے عام طور سے مسلمانوں میں خاص طور سے، عام طور سے پوری دنیا اور مسلمانوں میں خاص طور سے نہ جانے کہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی ہم تو اکثریت میں ہیں، ہم تو اکثریت میں ہیں، اگر یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہوتا تو اتنے سارے لوگ اس غلط کام کو کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہ آتی بات. آج مسلمانوں میں یہ ایک خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ چند لوگ صحیح جانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں معلوم، سب غلط کر رہے ہیں. عقل ہی نہیں لوگوں کے پاس. اکثریت کو دلیل بنانا، ہمارے یہاں ایک دلیل یہ بھی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اکثریت کا اس پر عمل ہے. مثال کے طور پر حنفی کہتا ہے حنفیت کی اکثریت ہے ہندوستان کے اندر، اور اس زمانے سے 1000 سال سے ہندوستان کے اندر حنفیت قائم ہے، اور آپ دیکھیں حنفیت کا چرچا ہے، حنفیت کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حنفیت سچ ہے. ایسی تمام گمراہ فرقوں کا معاملہ رہا ہے. تو ان کو جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو ایسی ہی ڈوڑی لنگڑی قسم کی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے باطل پرست لوگ ایسی دلیلیں دیا کرتے تھے. اسلام جب آیا تو تعداد تھوڑی تھی نا، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے اور قیامت تک تھوڑی رہے گی. کبھی ایک زمانہ ایسا نہیں آیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. خلفائے راشدین کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، یہاں مغلیہ سلطنت میں کبھی ایک دور بھی ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رہے. ایسا کبھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے. تو کفار مکہ کا بھی ایک سوال یہ تھا، اعتراض یہ تھا کہ یہ چھوٹے سے لوگ، چند لوگ، یہی لوگ حق پر ہیں، انہی کے پاس سارا شعور ہے، اللہ رب العالمین کو انہی لوگ کو ہدایت دینی تھی، باقی سب کے سب گمراہ ہیں. اکثریت جو کام کر رہی ہے وہ درست ہے، یہ دلیل دیا کرتے تھے. آج مسلمان بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں اور قرآن کریم میں تقریباً 80 سے زیادہ مقام پر اس بات کو ذکر کیا ہے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی اور کامن قسم کی دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اکثریت کی جو دلیل ہوتی ہے وہ سب سے کامن قسم کی دلیل ہوتی ہے، ہر کوئی لیتا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مقام پر اس دلیل کو ذکر کر کے اس کا رد فرمایا ہے. انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہاں بھی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ دنیا کے اندر اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چلنے لگیں گے، اکثر کے پیچھے آپ چلنے لگیں گے، زیادہ تر لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں اس پر آپ چلنے لگیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اکثریت کبھی اللہ کے راستے پر نہیں ہوئی ہے. اکثریت اگر آپ دلیل سمجھیں گے، اکثریت کو دلیل سمجھیں گے، ان کے پیچھے چلنے لگیں گے تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. معلوم یہ ہو کہ اللہ کے راستوں کو اختیار کرنے کے لیے اکثریت دلیل نہیں ہے. ہاں اقلیت بھی دلیل نہیں ہے. دلیل نہ اکثریت ہے نہ اقلیت ہے.
ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اقلیت کو دلیل بناتے ہیں، اکثریت کو دلیل بناتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اقلیت کی دلیل ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا مان لیجیے، یا قرآن کے اندر جیسا ہم نے کہ 80 جگہوں پر بات ذکر آئی کم سے کم کہ اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل نئی جماعت انہوں نے تیار کی، چند لوگ ہیں، قرآن حدیث سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، دلیل نہیں مل پاتی ہے. کیا کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں، ہم تھوڑے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں. زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، ہم اقلیت میں تھوڑے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں. تو اقلیت والے لوگ کیا کہتے ہیں، اقلیت دلیل ہے، اور جو زیادہ لوگ ہیں وہ اکثریت کو دلیل بناتے ہیں. حالانکہ دلیل نہ اکثریت ہے نہ اقلیت ہے، دلیل وہ ہے، حق وہ ہے تو قرآن حدیث سے ثابت ہو، بس یہ دلیل ہے. اکثریت اقلیت دلیل ہے ہی نہیں. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے لوگ کبھی اکثریت میں نہیں رہیں گے، یہ اور بات ہے، لیکن دلیل نہیں ہے. بس سمجھ رہے نا، یہ دلیل نہیں ہے، اس کا پروف نہیں دیا جا سکتا. عملی طور پر دیکھا جائے تو حق پرست لوگ کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہیں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. برابر مسلسل ایک چھوٹی سی جماعت اقلیت میں جو ہوگی، اکثریت میں نہیں ہوگی، چھوٹی سی جماعت حق پر باقی رہے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حق پرست لوگ کبھی بھی اکثریت میں نہیں ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے. لیکن اقلیت میں ہونا دلیل نہیں ہے، اقلیت اور اکثریت دلیل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کرنے لگیں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن، اکثریت ہمیشہ گمان کے پیچھے چلتی ہے، اقلیت سمجھدار ہے. ہر معاشرے میں اور ہر معاملے میں اقلیت، تھوڑے لوگ سمجھدار ہیں، زیادہ تر لوگ کیا ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے صرف گمان کی وجہ سے وہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، وہ تو بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا دیندار ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو باقی صحیح ہونا چاہیے. صرف گمان اور اٹکل اور اندازے کے پیچھے چل رہے ہیں. یتبعون الا الظن، صرف اندازہ اور اٹکل کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف پیاسارائی کر رہے ہیں، صرف اندازہ کر رہے ہیں، اٹکل پر چمار رہے ہیں، دلیل نہیں ان کے پاس. اس لیے اس آیت کریمہ میں اور اس طرح کی بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ ہم اپنے تمام عقائد اور اپنے تمام قسم کے اعمال کو دلیل کے ترازو پر رکھ کر کے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا پیمانہ بنائیں. دلیل پر جو قائم ہو، دلیل کے ترازو پر جو کھڑا اترے وہ حق ہے، اس کے ماننے والے لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ گنتی کے چند لوگ تھے، بالکل گنتی کے چند لوگ تھے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اپنے اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی صرف ہوگا، یعنی ایک نبی پر ایک آدمی ایمان لانے والا ہوگا. تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ تو دلیل نہ اقلیت ہے نہ اکثریت ہے، دلیل اور حق وہ ہے جو کتاب و سنت سے معلوم و ثابت ہو. اس لیے ہمیں اپنے تمام اقوال اور تمام اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے. اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ صحیح ہے تو وہ حق ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ باطل ہے. اس کے ماننے والے لوگ چاہے جیسے ہو چاہے جتنے لوگ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.